الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے کل 2 حدیثیں پڑھی تھی علم اور عالم کی فضیلت میں، طرق خاصہ میں سے کہ وہ اس کا جسم اور اس کا یعنی آخرت، اس کی تنہائی، ٹھیک ہے، ظلمت میں بلندیوں تک پہنچنے میں، منزلوں کے طے کرنے میں، بلند درجات آخرت میں پانے میں، ان سب میں اگر کسی کا کردار ہوتا ہے تو وہ علم، اس لیے کہ جب تک علم نہیں ہوگا تب تک معرفت آپ حاصل نہیں کر سکتے، کسی راستے کو اختیار نہیں کر سکتے۔ کہہ رہے الذکر فیہ یعدل بالصیام، یہیں سے ہونا ہے نا، الذکر فیہ، ٹھیک ہے، یعدل بالصیام، اس میں ذکر کرنا برابر ہوتا ہے کس سے؟ روزے کے، ٹھیک ہے، یعنی انسان روزہ رکھے اس سے بہتر ہے کہ کیا کرے؟ علم کے ذریعے مذاکرہ کرے، اس کو یاد کرے، صحیح ہے، اسے محفوظ کرے، وَمُدَارِسَتُهُ بِالْقِيَامِ، اور اس کے درس و تدریس کرنا، علم کا حاصل کرنا یا سکھانا، دونوں قیام کے برابر ہیں، یعنی نماز کے برابر ہیں۔ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اسی کے مساوی یہ درجہ ہے کہ آپ تعلیم و تعلم انجام دیں۔ بِهِ يُطَاعُ الرَّبُّ وَيُعْبَدُ، یہی علم ہے کہ جس کے ذریعے رب کی اطاعت ہوتی ہے اور اس کی عبادت ہوتی ہے، کیونکہ جب تک آپ کو نہیں معلوم ہوگا نماز کے واجبات کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں، آپ کس طرح سے پڑھیں گے؟ 2 اور 3 میں شک ہو رہا ہے تو کیا کریں گے؟ نہیں معلوم ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ کہ اسی کے ذریعے عبادت بھی ہے اور اسی کے ذریعے اطاعت بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا مستحب اور کیا واجب ہے۔ نماز واجب ہے، ٹھیک ہے، اور غسل جمعہ مستحب ہے، تو جب آپ کو علم نہیں ہوگا تو کیا آپ اطاعت پروردگار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے عصیان کریں، ہوتا ہے کہ نہیں، جہالت کے سبب انسان ہو سکتا ہے غسل جنابت نہ جانتا ہو۔ زمانے قدیم میں ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے لوگ، ایسے لوگ؟ غلام عسکری صاحب نے جو مکتب شروع کیا کیسے کیا؟ جب انہوں نے دورہ کرنا شروع کیا گاؤں گاؤں کا، کیا دیکھا کہ کچھ قبروں پہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ پوچھا جھنڈے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ کہا ان کی نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے، کوئی عالم دین آئے گا تو اس لیے لگا کے رکھا ہے تاکہ ان کی نماز جنازہ کرائیں۔ یہ کیفیت تھی، سوچیے۔ ظاہر ہے جہاں آج کہیں کہیں گاؤں میں جلدی عالم دین کہاں ملتے ہیں؟ بہت دور دور سے 40-40 کلومیٹر بلائے جاتے ہیں کہ نہیں بلائے جاتے ہیں؟ بستی بستی ہیں عالم دین؟ اپنے علاقے میں بستی بستی کہاں ہیں؟ نہیں ہے، دور دور سے بلائے جاتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے کہ آنے جانے کی سہولت فراہم ہو گئی ہے، گھر گھر بائک ہو گئی ہے، کم سے کم کیا آدمی پہنچ جاتا ہے۔ تو کہا علم ہے تو اطاعت ہے، علم ہے تو عبادت۔ وَبِهِ تُوَصَّلُ الْأَرْحَامُ، اور اسی کے ذریعے صلہ رحم کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ صلہ رحم، قطع رحم کی سزا کیا ہے اور صلہ رحم کا ثواب کیا ہے، تو آپ کیا صلہ رحم کریں گے؟ علم ہوگا تو آپ صلہ رحم کریں گے۔ آپ کا رشتہ دار آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ صلہ رحم کا کتنا زیادہ ثواب ہے اور قطع رحم کا کتنا زیادہ عذاب ہے، تو ظاہر ہے ان تمام برائیوں کو آپ درکنار کرتے ہوئے اس کے ساتھ نیکی اور صلہ رحم کرنے پر کیا رہیں گے؟ آمادہ رہیں گے۔ تو یہ کس کی بدولت ہوگا؟ علم کی بدولت۔ وَيُعْرَفُ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ، یہی علم ہے کہ جس کے ذریعے سے حلال و حرام کی معرفت ہوتی ہے۔ حلال و حرام ہیں؟ کیا؟ حلال اور حرام مرفوع کیوں؟ یعرف مجھول نائب فاعل، یعرف الحلال والحرام، صحیح ہے، نائب فاعل ہوگا نا، یعرف فعل مجھول ہے کہ اس کے ذریعے سے حلال و حرام کی معرفت ہوتی ہے۔ والعلم امام، علم کیا ہوتا ہے؟ امام ہوتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں علم؟ مثلا امام آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا ہے، ماموم پیچھے پڑھتے ہیں، امام شک میں پڑ جائے، غلطی کر رہا ہو
मामूम यकीन में हो, मामूम अगर मुतवज्जे करेगा तो इमाम उस पर अमल करेगा कि नहीं करेगा? उस वक्त इमाम कौन हो गया? नहीं, कौन हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? चूंकि अब इमाम ने किसकी बात मानी? मामूम की। तो पता क्या चल रहा है कि इल्म ही कौन होता है? इमाम होता है। जिसके पास इल्म है वही आगे है। वल अमलो ताबिअहु, और उसकी इत्तिबा करना उस इल्म की क्या होता है? अमल होता है। युलहिमुहुस सुअदा, नेक लोग जो हैं उसकी ताकीद करते हैं, यानी इसरार, किसी चीज को इसरार के साथ अंजाम देना। जो नेक बख्त होते हैं, नेक बख्त कहिए बल्कि सुअदा, यानी जिनको खुदावंद आलम ने जिनको नेकुकारों में शुमार कर दिया है, वो कभी भी इससे अपने को किनारा नहीं करते। वयहरुमुहुल अश्किया, और जो यानी बदनसीब होता है, शकी इंसान होता है, सही है, रहमत खुदा जिससे दूर होती है, वो इससे महरूम हो जाता है इल्म से, उसको इल्म हासिल नहीं होता। और इल्म हो भी तो वो इल्म उसकी किसी काम का नहीं होता। वसीम मुर्तद आपके सामने कि अगर रहमत खुदा शामिल हाल नहीं है, अब तब गुमराह हो जाए पता नहीं। फतूबा लिमन लम यहरिमुहुल्लाहु मिन हद्दिही, तो खुशकिस्मत है, मुबारक हो उन लोगों को कि जिनको खुदा ने इल्म से महरूम नहीं किया है। खुशकिस्मत है वो अफराद कि जो इल्म को हासिल कर रहे हैं, खुशकिस्मत है वो अफराद, है कि नहीं खुशकिस्मती? आप उनसे पढ़िए, सुनिए कि जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनकी उम्रें हो चुकी हैं, नहीं पढ़ पाए, वो हमेशा क्या कहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही नहीं थी कि हम पढ़ते, हमसे तो किसी ने कहा ही नहीं, हमारे जमाने में तो था ही नहीं, यानी इसका उसको मलाल होता है कि नहीं? तो यह इल्म है कि जब इंसान के पास इल्म होता है तो वही इमाम होता है, और इल्म नहीं है वअन अमीर अल-मुअमिनीन अलैहिस्सलाम, बहुत अच्छी हदीस है, बहुत बेहतरीन हदीस। मौलाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अय्युहन्नास, ऐ लोगों, इअलमू, जान लो, अन्न कमाल दीन तलबुल इल्मी वल अमलो बिह, कि दीन का कमाल इल्म के हासिल करने और उस पर अमल करने में। सिर्फ इल्म हासिल करना नहीं, वो इल्म किसी काम का नहीं, उस पर अमल जरूरी है। अला व इन्न तलबुल इल्मी औजब अलैकुम मिन तलबिल माल, होशियार व खबरदार कि तलब इल्म तुम पर माल से ज्यादा तलब करना क्या है? वाजिब है। इल्म का तलब करना ज्यादा वाजिब है माल के तलब करने से। औजब अलैकुम मिन तलबिल माल, ठीक है, माल भी तलब करिए, लेकिन इल्म का तलब करना औजब है, क्योंकि इल्म होगा तो माल भी आएगा। इन्नल माल मक़सूमुन मज़मूमुन लकुम, माल वो है कि जो अल्लाह ने तकसीम कर दिया है। अली हुसैन की किस्मत में कितना है, यासीन की किस्मत में कितना है, शाहिद की किस्मत में क्या है, रागिब की किस्मत में क्या है। कहा इन्नल माला मक़सूमुन, माल मक़सूम है, मज़मूनुन लकुम, ठीक है, और अल्लाह ने इसकी क्या की है? जमानत ली है। रिज़्क़ सबको मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। क़द क़स्समहु आदिलुन बैनकुम, और ऐरे गैरे ने तकसीम नहीं की है, ये तकसीम की किसकी है? आदिल की, खुदावंद आलम की, ज़ात बारी ताला की, कि जिसके यहाँ जुल्म का शायबा तक नहीं है, ठीक है। वक़द ज़मनहु व सयफ़ी लकुम,
اللہ نے اس کی ضمانت لی ہے اور انشاءاللہ وہ اس سے وفا بھی کرے گا. یعنی کیا کریں گے کہ جو اللہ نے ہمارے قسمت میں رزق کو رکھا ہے، چاہے دیر سے سویر سے، جب جس کا وقت ہوگا ہمیں وہ مل کر رہے گا. آپ بیجا کوشش کر کے وقت کو برباد نہ کریں. اسی لیے اگر نماز کے لیے آپ کیا کریں گے، دکان چالو رکھیں گے کہ زیادہ گراہک آ جائیں تو 1 پیسہ زیادہ نہیں ملنا ہے. دکان کو نماز کے اوقات میں بند کر کے نماز پڑھیں گے تو آپ کا 1 روپے کا گھاٹا بھی نہیں ہونے والا. اس لیے کہ رزق کیا ہے، تقسیم شدہ ہے. صحیح ہے. تو یہ 11ویں امام کی باقاعدہ کل حدیث پڑھ رہا تھا میں، اسی ضمن میں تھی کہ انسان بھی عجیب ہے کہ جو چیز اس پر واجب ہے وہ کرتا نہیں ہے، اور جس کی ضمانت اللہ نے لی ہے اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے. جو گارنٹیڈ ہے کہ ملے گا اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے واجبات کو چھوڑ دیتا ہے. جو واجب ہے اس کو چاہیے کرے، اس کے پیچھے دوڑے، لیکن وہ رزق کے پیچھے دوڑتا ہے، مال کے پیچھے دوڑتا ہے کہ یہ کام کر لوں بعد میں پڑھ لوں گا. دوڑتا رہے گا 2 گھنٹے جا کے کہیں سے آئے گا، ہو سکتا ہے سو جائے تھک ماند کے. کہا اس کی ضمانت اللہ نے لی ہے، لیکن نماز کی ضمانت لی اللہ نے، تم مت پڑھنا، تمہارے کھاتے میں لکھ دوں گا میں. کہا قد ضمنہ وسیفی لکم، اس نے ضمانت لی ہے اور وہ اس سے وفا بھی کرے گا. والعلم مخزون عند اہلہ، اور علم جن کے پاس علم ہے ان کے ہاں کیا ہے، خزانہ شدہ ہے، مخزون ہے، ذخیرہ ہے. وقد امرتم بطلبہ من اہلہ فاطلبوہ، اور تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ جن کے پاس علم ہے تم ان سے طلب کرو. فاطلبوہ، تو پس تم اس کو طلب کرو، ہر حال میں حاصل کرو. تو علم کو ہمیں حاصل کرنا ہے، مال کو حاصل کرنے کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، ورنہ ہم اپنا نقصان کریں گے، کسی اور کا نقصان کرنے والے نہیں ہیں. مال مقسوم ہے، وہ ملے گا، ہر حال میں ملے گا، اور جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، آپ کم یا زیادہ نہیں. وہ مولا کائنات کا واقعہ آپ کو یاد ہی ہوگا نا، لجام والا. صحیح ہے کہ جہاں مولا کائنات نے نیت کر لی تھی کہ اسے 2 درہم دوں گا، اور اس نے بیچ کے بھی کتنے کمائے، حرام کے ذریعے گناہگار بھی ہوا. قسمت میں 2 درہم تھا، 2 ہی درہم ملا. وہی درہم کس کے ہوتے، حلال کے ہوتے. تو آپ کو ملنا وہی ہے جو آپ کی قسمت میں. زیادہ بھاگ دوڑ کریں گے حلال سے حرام، حلال سے کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا. صحیح ہے، زیادہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہ 100 روپے لکھا ہے تو آپ 150 کما لیں گے 4 قدم بڑھا کے، نہیں. تو اس لیے کہا مال کے زیادہ وہ نہ کریں فکر. مال آپ قدو کاوش کریں، محنت کریں، روزی کمائیں، واجبات کو اپنے وقت پر انجام دیں، جو عمل صالح ہے اسے کرتے رہیں. اللہ نے ضمانت لی ہے تو وہ آپ کو دیتا رہے گا. الحمدللہ رب العالمین. یہیں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ کل اس سے آگے بڑھیں گے. کیا بیٹا؟